بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل سے ایک بہت اہم معاملہ جس پر بہت ساری بحث ہو رہی ہے وہ عدت میں نکاح کا معاملہ ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اصول کسی فرد، کسی جماعت، کسی شخص کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ شریعت اسلامیہ کے اصول قیامت کی صبح تک کی انسانیت کے لیے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے تو وہ نکاح باطل ہوگا، اور اس عرصہ اور دوسرے نکاح کے درمیان جتنا عرصہ ہے، اگر وہ دو جو میاں بیوی ہیں جو حقیقتاً نکاح باطل ہونے کی وجہ سے اب میاں بیوی نہیں رہے، ان کا آپس کا تعلق جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ اگر عدت کے دوران نکاح ہوا، نکاح باطل ہے۔ اگر اب وہ عورت اور مرد آپس میں رہتے ہیں، بطور میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتے ہیں، تو شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا نکاح اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ دوسرا نکاح اگر عدت کے بعد کرتے ہیں تو وہ جائز ہوگا۔ اور اب اگر کسی نے جا کے قاضی کو یہ شکایت کر دی کہ انہوں نے عدت کے دوران نکاح کیا تھا اور عدت کے دوران یہ نکاح کے بعد دوسرے نکاح تک آپس میں ملتے رہے ہیں اور ان کے درمیان میاں بیوی والے تعلقات قائم رہ ہو گئے ہیں، تو قاضی کا اختیار ہے کہ جو چاہے سزا دے۔ اب یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ اگر اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو قاضی کا اختیار ہے۔ جو عمران خان صاحب کا نکاح ہوا، نکاح خان کا یہ بیان کہ انہوں نے دوبارہ نکاح پڑھایا، گواہ کا یہ بیان کہ وہ عدت کے دوران نکاح تھا، پہلے خاوند کا یہ بیان کہ انہوں نے طلاق جو ہے وہ اس وقت دی جس سے جو ایام کی مدت ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی، تو یہ اب ان کے اوپر بوجھ ہے، انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ قاضی کو تحقیق کر کے اپنا فیصلہ دینا چاہیے، لیکن اس بنیاد پر گالی گلوچ کرنا یا اس بنیاد پر برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ جو آثار و شواہد سامنے آتے ہیں، قاضی کو چاہیے کہ عدل کی بنیاد پر اس پر اپنا فیصلہ دے دے۔ افسوسناک امر یہ ہے، جو ایک پہلو اس میں بیان ہوا ہے توہم پرستی کے حوالے سے، کہ عمران خان صاحب کو یہ بات کہی گئی کہ اگر اس تاریخ کو آپ نکاح نہیں کریں گے تو آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ میرے لیے یہ مسئلہ غم زدہ کرنے والا ہے کہ ایک آکسفورڈ سے پڑھا ہوا شخص وہ توہم پرستی میں اس حد تک چلا جائے، یہ قابل افسوس بات ہے۔ لہذا اس سارے عمل کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ایک عدت کے دوران نکاح ہے، ایک توہم پرستی ہے، دونوں کو اگر ملاتے ہیں تو دونوں ہی افسوسناک واقعات ہیں۔ باقی عدالت کا فیصلہ آیا ہے، آگے عدالتیں موجود ہیں، شرعی وفاقی شرعی عدالت بھی موجود ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء بھی موجود ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الوقت جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے
کہ اگر عدت کے دوران نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح جائز نہیں ہے، وہ نکاح باطل ہے، اور اگر اس نکاح کے بعد دوسرے نکاح تک آپس میں میاں بیوی جیسا تعلق اس مرد اور عورت کا ہوتا ہے تو قاضی کا اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے جو بھی فیصلہ کرے، جو بھی سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ پاکستان میں بشپ آف کینٹبری اور پوپ کے درمیان جو رابطہ کار ہیں آرچ بشپ ایان آرٹسٹ، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ان کو چرچا پاکستان کی طرف سے مدعو کیا گیا، جہاں پر بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، فلسطین میں امن کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب امن کا درس دیتے ہیں، تمام مذاہب یکجہتی کا درس دیتے ہیں، تمام مذاہب ایک دوسرے کے احترام کا درس دیتے ہیں، کوئی مذہب بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے اوپر جو رائے پوپ فرانسس کی ہے، آرچ بشپ کینٹبری کی ہے، امام کعبہ کی ہے، دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی ہے، وہ واضح کرتی ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی ملک کو بے گناہ انسانیت کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے۔ جب ہم بین المذاہب، بین المسالک ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہو رہا ہے، وہ بھی ہمیں یہ توجہ دلاتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ظلم و ستم اور بربریت فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، اور جو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت یورپ میں پیدا کی جا رہی ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو امریکہ میں، جو برطانیہ میں، باقی جگہوں کے اوپر، وہ دعوت دیتی ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے عالمی سطح کے اوپر اپنا کردار ادا کریں اور ان نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم رابطہ عالم اسلامی جو ہے وہ مسلسل اس حوالے سے کوشاں ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم عیسیٰ، اگر ہم دیکھتے ہیں تو صبح و شام اس حوالے سے اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ شیخ الازہر امام احمد الطیب، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل اس کے لیے کوشاں ہیں۔ مسیحی دنیا سے ہم آرچ بشپ اور پوپ فرانسس کو دیکھتے ہیں، آرچ بشپ کینٹبری کو اور پوپ فرانسس کو، کہ وہ اس حوالے سے اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان تمام کوششوں کو مربوط کرنے کی ضرورت ہے اور حکمرانوں تک اور حکام تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے اسلامو فوبیا اور مختلف مذاہب کے درمیان جو تصادم کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ختم ہو۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک مختلف مذاہب کے اور مسالک کے ماننے والے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اقوام متحدہ سے عالمی سطح پر اس حوالے سے قانون سازی نہیں کروائیں گے، اس وقت تک یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات تو بڑی واضح ہیں اور قرآن کے احکامات بھی بڑے واضح ہیں۔ قرآن تو یہ حکم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو کیونکہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہا جائے گا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مذاہب کے ماننے والے، تمام مذاہب کی قیادت اس بات پر اپنے آپ کو فوکس کرے
کہ ہم نے دنیا میں امن کے لیے کوشش کرنی ہے، اور جو دہشت گردی ہے وہ ریاستی دہشت گردی ہو، جماعتی دہشت گردی ہو، افرادی دہشت گردی ہو، اس کو روکنے کے لیے کوشاں اور کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ 8 فروری پاکستان میں انتخابات کا دن ہے۔ یہ ایک اہل پاکستان کے پاس اپنی تقدیر، اپنے مستقبل کے حوالے سے پرچی کے ذریعے پرامن انداز میں ایک تبدیلی کا دن ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ووٹ ایک ذمہ داری ہے، ایک گواہی ہے، اور گواہی کو چھپانا جرم ہے، گواہی کو چھپانا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کو چھپانا جو ہے وہ جرم ہے، گناہ ہے۔ آپ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں یہ بات دیکھیے کہ کون ہے جو دین سے، وطن سے، نظریہ پاکستان سے، پاکستان کی سلامتی اور استحکام سے مخلص ہے۔ آپ کا ووٹ اس کے لیے ہونا چاہیے۔ آج پاکستان میں مختلف جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں۔ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ ان لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں جن کی سوچ اور فکر اور جن کا ویژن واضح ہو کہ ہم نے پاکستان کو ایسی ریاست بنانا ہے جو ریاست طیبہ ہو، جو پاکیزہ ریاست ہو، جہاں نظام عدل جو اساس ہے، اللہ تعالیٰ نے جب نظام خلافت راشدہ اور نظام اسلام اور نظام ریاست کے حوالے سے ہمیں تعلیمات دی تو قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ انصاف صرف مسلمانوں سے ہو، مومنوں سے ہو، نہیں، اللہ نے کہا پوری انسانیت، حتیٰ کہ چرند پرند کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پاکستان تمام بحرانوں سے باہر نکل سکتا ہے اگر ہم 8 فروری کو درست سمت میں فیصلہ کریں، ہمارا فیصلہ صحیح سمت میں ہو، ہمارا فیصلہ یہ ہو کہ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہے جو پاکستان کی بنیادی اساس کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کو نہیں ووٹ ڈالنا جو ہمارے ذاتی مفاد کسی کے ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ میرے ووٹ کا نگہبان ہی نہ بنے، میرے ووٹ کا محافظ ہی نہ بنے۔ ہمیں اس کو ووٹ ڈالنا ہے جو میرے ووٹ کا محافظ ہو، جو میرے ووٹ کا محافظ ہو، جو میرے سوچ کا محافظ بنے۔ اور میری سوچ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کی نظریاتی اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف اب جانا ہے۔ 76 سال گزر گئے، ہمیں نظام عدل میں، نظام معیشت میں، اقتصاد میں، خارجہ داخلہ امور کی پالیسی میں ایک ایسا لائحہ عمل بنانا ہے جس سے پاکستان آگے جا سکے، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ کہیں پر بھی کوئی کمی کوتاہی اگر ہم نے کی تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہم سے جواب طلب ہوں گی، اور اللہ کے سامنے بھی ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے 8 فروری کو نکلیں گے، آپ اپنا ووٹ دیں گے، ووٹ انہیں دیں گے جو آپ کے سوچ و فکر نظریہ پاکستان کے محافظ ہوں گے، ووٹ انہیں دیں گے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں گے، جو پاکستان کی معیشت اور اقتصاد کی طرف جانے والے ہوں گے۔ انہیں ووٹ نہیں دیں گے جو پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہیں، یا جن کے ذاتی مفادات ہوں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے مفادات سے، اپنی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر آگے بڑھیں، اور پاکستان کو ایک ایسے نظریے کی طرف اور ایسی سوچ کی طرف لے کر جائیں جو اس کی اساس ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت اور کارکنان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پرامن رہیں، محبت اور یکجہتی کے ساتھ
وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو مد نظر رکھیں. ایک دوسرے کے آج یہ 8 فروری کو الیکشن ختم ہو جائے گا، ایسی نفرتیں نہ بڑھائیں کہ جو پھر لمبی دشمنیوں میں بدل جائیں، بلکہ ایسی محبت بڑھائیں کہ جیتنے والا ہارنے والے کے جا کے گلے میں ہار ڈالے، ہارنے والا جیتنے والے کے گلے میں ہار ڈالے. ہم نتائج کو قبول کریں. پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہار جاتا ہے وہ قبول نہیں کرتا، جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے بالکل درست ہوا، اس سے ہم باہر نکل آئیں. اللہ رب العزت پاکستان اور اہل پاکستان پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.